تو یہ ایک تحفہ ہم کو چھٹے امام سے زیارت وارثہ کا ملا. زیارت وارثہ مولا حسین کی اب 2-3 منٹ سنی لیں زیارت کے بارے میں. مولا حسین کی کئی زیارت ہیں. زیارت عاشورہ ہے، اربعین ہے، نیم شعبان کی ہے، روز عرفہ کی ہے، وارثہ ہے، شب جمعہ کی زیارت ہے. کئی زیارت ہے مولا. سب سے زیادہ جو زیارت ہیں وہ مولا حسین کی زیارت ہے. لیکن ساری زیارتیں اور یہ زیارت میں فرق ہے. کیوں؟ ساری زیارت میں 4 چیزیں کامن ہیں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا. یہ کامن ہے ہر جگہ. وارثہ میں ایسا نہیں ہے. وارثہ میں نبی آدم سے لے کے سلام علیکہ یا سار اللہ و ابن سارے تک مولا حسین کو آپ سلام کرتے ہیں. لگ بھگ 11. آپ اندازہ نہیں لگا رہے کہ اس زیارت کا فائدہ کیا ہے. پوری مجلس میں زیارت وارثہ پہ پڑھ کہ کیا فائدہ بتایا گیا اس زیارت کا. اس لیے کہ دوستو ہم انسان ہیں، ہم کو کوئی چیز چاہیے تو جب ہم ضرور کرتے ہیں. ایک لالچ ہے، نتھنگ رانگ، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. زیارت وارثہ اس میں جناب آدم سے لے کے خاتم تک ہے. خاتم کے بھی 2 نام 2 دفعہ سلام کیا رسول کو. اس کے بعد اور ایک عجیب بات آپ کو اس میں نظر آئے گی کہ امام حسن علیہ السلام کا نام نہیں ہے لیکن بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا نام ہے. اب جو معصوم کی مرضی اور جو معصوم دے وہ لینا ہے، جس سے روکے اس سے رکنا ہے. اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. یہاں پہ وارثہ میں آلموسٹ 12 ٹائمز آدم صفت اللہ سے شروع ہو کے سار اللہ و ابن سارے تک 11 یا 12 مرتبہ آپ مولا حسین کو کنٹینیو سلام کرتے رہتے ہیں. آپ نے سن لیا، سلام کرتے رہتے. سلام واجب ہے، بولیں یار. واجب نہیں ہے نا. کیا چیز واجب ہے؟ جواب. اگر آپ سلام کرو تو آپ پر لازم ہے، کوئی مسلمان سلام کر رہا، امام بارگاہ میں آپ آ رہے، آپ کسی کو نہیں جانتے، نیا آدمی ہے، مومن ہے، امام بارگاہ کے اندر ہے، مثال کے طور پہ اس نے آپ کو السلام علیکم کہا، آپ پہ واجب ہے کہ اس کو دیکھ کے جواب دو. اخلاق یہ ہے کہ جب آپ جواب دیتے تو جس نے سلام کیا اس کو دیکھ کر دیتے. میں اس قابل نہیں ہوں کہ مولا حسین مجھے دیکھے، میں اتنا گناہگار ہوں، لیکن سلام کے ساتھ اور جب بھی جواب دیتے تو چہرے کی طرف نگاہ ڈال کے دیتے، مسکرا کے دیتے. یہ اخلاق ہے اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے. تو آپ سوچو وارثہ 5 منٹ کی ہے، ہارڈلی 5 منٹس. یہ رزق کے لیے بہت اچھی، سب سے اچھی جو رزق کے لیے بتائی گئی وہ وارثہ ہے کہ اگر آپ گھر سے پڑھ کے نکلو وارثہ، جس مقصد کے لیے جا رہے ہو اس میں کامیابی ہوتی. رزق کے لیے جا رہے تو رزق میں کامیابی ہوتی. وارثہ وہ چیز ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو سلام 13 مرتبہ یا 12 مرتبہ اگر امام حسین مجھے دیکھ لیں ایک دن میں، اللہ اکبر. آپ اندازہ لگا رہے کہ اس کا اجر کیا ہے. ایک دن میں تمہاری تقدیر بدل جائے. امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے. جب بھی امام ڈالے گا رحمت کی نگاہ ڈالے گا چاہنے والا. تو اس زیارت میں شہدائے کربلا کی زیارت میں یہ جملے جو میں ابھی پڑھا، فیا لیتنی کنت معہم. امام نے خواہش رکھی. ہر دور کے شیعہ کی ایک وش ہے، ایک آرزو ہے. اب آپ سے میں پوچھوں، اگر آپ کو موقع ملتا آپ کربلا میں جاتے امام کی نصرت کرتے؟ کوئی شیعہ یہ نہیں بولے گا کہ میں نہیں کروں گا. ہر شیعہ کی دل کی خواہش ہے، عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو لڑکا ہو، کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. جب مخصوص دن آتے اس وقت زیادہ ہوتا، جیسا عاشورے کا دن آ گیا، زیادہ خواہش ہوتی کہ کاش اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی ایسے ہی لڑتا. یہ خواہش کافی ہے آپ کے لیے. معصوم پھر چھٹے امام کا ارشاد کہ اب غور سے سننا، پوری زندگی، یہ جملے میرے ہیں، امام نے پوری زندگی کا 70 80 90 برس کی آپ کی زندگی، پوری زندگی میں امام کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایک دفعہ صرف اپنی دل سے کہا فیا لیتنی، تو کہا کہ اگر تم مر بھی گئے اور میرے بیٹے کا ظہور ہوگا تو اٹھائے گا اور نصرت کے لیے بلا لے گا. اس سے زیادہ اور کیا؟ ہماری زندگی کا مشن کیا ہے؟ ٹورنٹو میں رہنا، کینیڈا میں رہنا، یہ میری زندگی ہے. یہاں رہنا ضرور، میں یہ نہیں بول رہا چھوڑ کے چلے جاؤ. کوئی اب بولے تو بھی نہیں جاتا. کوئی سمجھ میں آئی؟ کوئی جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. جانا بھی نہیں چاہیے. یہی رہو بھائی، یہی رہو آرام کے ساتھ. ایٹ لیسٹ یو کین ڈو سم تھنگ. تم کچھ کام کر سکتے بیک ہوم تو رہو. جہاں یہ سوچ کے مت رہو کہ میں آیا کینیڈا میں رہنے کے لیے، میں پیدا ہوا یہاں رہنے کے لیے، میرا مشن یہ ہے کہ میں یہیں رہوں. نہیں، تمہارا مشن یہ نہیں ہے. تم کو رہنا ضرور ہے. میں بار بار بول رہا، چھوڑ کے کوئی نہیں جانا.
رہنا، اچھا رہنا. اور یہاں پہ آپ کو ایک موقع ہے پروپوگیشن کرنے کا، اسی لیے کہ یہاں ڈفرینٹ کلچر کے ڈفرینٹ لینگویجز کے لوگ رہتے. تو یہاں ایسے بنو، یونیز میں جیسا ہمارا یوتھ جاتا، کالجز جا رہے، گرلز جا رہے، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز میں آپ لوگ کام کر رہے، کرو. وہاں جانے میں لڑکیوں کو لڑکوں کو بول رہا ہوں، وہاں جانے کے بعد یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے کہ تم کس ریلیجن سے تمہارا تعلق ہے. تم کو ضرورت ہی نہیں ہے بولنے کی. تم ایسے بن کے رہو اپنے آفیسز میں، اپنے کالجز میں، اپنے بزنس میں، کہ جو تمہارے دوسرے ساتھی ہے وہ پوچھنا کہ تم کتنے آنیسٹ ہو. یا نام سے نہیں پہچانا جاتا، آنیسٹی سے پہچانا جاتا. یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہیں، یہ امام علی کے جملے. میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ 21 چیزیں بتائیں. 21 میں یہ بھی تھا کہ شیعہ آنیسٹ ہوتا.